بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدي حتى تخرج من تحت أظفاره رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا إن فلت وهو كيوم ولدته أمه رواه أبو داود والنسائي. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم. یہ مختلف احادیث جو صحیح مسلم شریف اور ابو داؤد وغیرہ میں ہیں، ان میں پہلی روایت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا اس کے سارے گناہ اس کے جسم سے جڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں سے بھی جڑ جاتے ہیں، یعنی اتنی باریک جگہ سے بھی انگلیوں ہاتھوں کے جتنے بھی گناہ ہیں سارے جڑ جاتے ہیں. صحیح مسلم شریف. ایک روایت میں فرمایا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ابو داؤد شریف، نسائی وغیرہ کتابوں میں روایت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان بھی وضو کرے فیسبغ، پھر وضو کامل کرے، پھر اپنی نماز میں کھڑا ہوئے اور فیعلم ما یقول، یہ جانے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ سمجھے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. چلیے سمجھے کا ترجمہ شاید بھاری ہو جائے لیکن آسان ترجمہ کیے جاتے ہیں. فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ، جانتا ہو کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں، اتنا دھیان تو ہوگا. فرمایا تو ایک تو وضو کرے، لیکن صرف وضو نہیں، وضو کامل کرے، پھر نماز پڑھنی ہوگی، پھر دوسرا عمل، تیسرا یہ ہے فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ، وہ جانتا ہو جو زبان سے وہ کہہ رہا ہے نماز میں پڑھ رہا ہے. إِلَّا إِنْ فَلَتَ، اس نماز سے جب وہ سلام پھیرے گا وَهُوَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وہ اس نماز کی برکت، ان تین عمل کی برکت سے ایسا ہو جائے گا جیسے ماں کا جنتا بچہ. ابو داؤد شریف کی روایت اور نسائی کی روایت، اور اس میں وضو اور اسباغ وضو، کامل وضو، پھر 2 رکعت نماز، پھر اس کے بعد تیسرا یہ جانتا. ایک اور حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم شریف کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے وضو کیا فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، پھر وضو کامل کیا، پھر وضو سے فارغ ہو کر اس نے پڑھا
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے اس دعا کے اہتمام کرتے رہنے کی برکت سے روز قیامت آٹھوں دروازے کھولے جائیں گے۔ جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتا ہے اس کو اختیار دیا جائے گا۔ زندگی بھر جب بھی وضو کرتا رہا یہ عمل معمول بنایا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں اضافہ ہے کہ وضو کر لیا اور وضو کامل کیا اور پھر ہٹا آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھائی اور یہ دعا پڑھی جو ابھی اشہد ان لا الہ۔ اب ظاہر شہادت کے ساتھ صرف یہ نہیں اٹھانی ہوگی، نظر نکالنا تو کوئی بدعت نہیں، کیونکہ حدیث میں بھی ویسی نہیں، تشہد والی حدیث میں تو ہے کہ جب تشہد میں پڑھو نظر تو ویسے گود میں یا دل پر ہونی چاہیے، لیکن جب توحید کا اشارہ کرو اشہد اللہ تو نظر اس پر نہیں، اشہد اللہ الہ۔ یہ کیا گواہی ہے اشہد اللہ الہ؟ بھئی گواہی تو نظر سے بھی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ تو اللہ کی طرف آسمان کی طرف انگلی اٹھانے کا تو حدیث میں ہے، دور کی روایات میں ہے یا فقہا نے لکھا ہے کہ نظر بھی کر اشہد اللہ، پوری اٹھاتے ہیں بس اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المسلمین من المتطہرین وجعلنی من المتطہرین۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت۔ اب یہ روایات اور بہت سارے میں نے عرض کیا تھا، ان روایات میں ایک بات قدر مشترک، جس نے وضو کیا اور عمدہ وضو کیا، جس نے وضو کیا اور کامل وضو کیا، اس باب وضو اسی پر یہاں بات ہو رہی کہ نماز کا پہلا بنیادی حق اچھی طرح پاکی کرنا ہے، اچھی پاکی، اور پاکی کا پہلا حصہ گزر چکا ہے تفصیل سے، استنجا گزر چکا ہے، اور دوسرا اس کا حصہ ہے وضو جو عموماً ہر نماز میں پیش آتا ہے، دوسرا ہے وضو، اور وضو ہی کے بارے میں یہ احادیث ہے کہ کامل وضو کرو، اور کامل وضو کے لیے پہلی بات عرض کر دی گئی تھی کہ 4 فرض یہ تو ضروری ہے، 4 فرض ضروری، 4 فرض میں سے کوئی ڈنڈی مارے تو وضو ہو ہی نہیں سکتا، لہذا 4 فرض بنیادی طور پر پہلے یاد ہے۔ ان 4 فرضوں ہی کی 13 سنت ہے، تو فرض مکمل ہو اور 13 سنتیں مکمل ہوں، بقیہ کچھ مکروہات ہیں، ناپسندیدہ چیزیں، وہ خود ہی خود بازو ہو جائے گی۔ آپ صرف 4 فرض اور 13 سنتیں یاد بھی کرنی ہیں اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، تو انشاءاللہ وضو کامل ہو جائے، کیونکہ سنت فرض کے بغیر، فرض کے بغیر تو وضو ہی ہے، لیکن سنت کے بغیر کامل نہیں، این ممکن ہے، اسی لیے یہ ڈبل آیا، من توضع فاسبغ، جس نے وضو کیا تو صرف فرض نبھایا ہے تو وضو ہو گئے، لیکن فاسبغ واحسن عمدہ وضو ہے، اور عمدہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، این ممکن ہے اس لیے ڈبل لایا گیا کہ پہلا لایا تو فرض نبھایا، فرض سے ٹھیک ہو جائے اگر فرض نبھائے، تو حدیث کی تو بہت سارے فقہا نے بھی لکھا ہے ایک دفعہ آپ آزاد وضو دھو لیں، پانی کم ہوتا ہے بعد، ایک دفعہ دھو لیا تو بھائی نماز ہو جاتی، یہ فرض ادا ہوا، لیکن سنت اب اگر عام روٹین میں آپ نے نماز کے لیے کامل وضو کرنا ہے تو پھر 3 دفعہ، کلی 3 دفعہ، ساتھ میں یہ 3 دفعہ دھونا پڑے، یہ کیا ہو جائے گا؟ آپ سنت کی برکت سے ہر عمل کامل ہوتا ہے۔ مثلا ایک مثال اور آپ کو صرف سمجھانا مقصد ہے، اب آپ رکوع کر رہے ہیں،
ایک دفعہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم کہہ دیا، رکو فرض ادا ہو گیا. لیکن حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنت کم تر سنت 3 دفعہ ہے، جو اس سے نیچے اس نے سنت کی پر عمل ہی نہیں کیا. اس سے زیادہ پڑھے 5 7. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابن مسعود 15 دفعہ پڑھا اپنی نماز. ہمیں تو یہاں ذرا ظاہر 5 دفعہ یہ معمول بنائے تاکہ نمازوں پر باہر ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو ایک مرتبہ کہہ دیا جیسے بس وہ جلدی جلدی آئے سبحان ربی العظیم، پھر اٹھا تو ہو گیا ایک دفعہ فرض ہو گیا. لیکن کامل ہے، کامل کس سے ہے؟ سنت سے. اس لیے میرا عزیز ہو یہ سنت ہے 13، اور آپ آسانی سے اس کو یاد رکھ سکتے. 13 سنتیں یاد کرنا کوئی مشکل ہے. میں انشاءاللہ وہ 3 سنتیں، ایک تو 7 سنتیں چہرے میں، 3 سنتیں اس سے پہلے آغاز میں، اور 3 سنتیں اس کے بقیہ بعد میں آخر میں. یہ 7 سنتیں چہرے کی یاد کر لیجیے، بہت آسان ہے. یہ جو پورا چہرہ ہے گردن سے اوپر تک، اس میں کتنی ہے وضو میں؟ 2 فرض ہے نا. ایک تو چہرہ دھونا فرض ہے، اور مسح کرنا، تو مسح کرنا چوتھا حصہ کا یہ تو فرض ہے. بقیہ اس کی 7 سنتیں چہرے میں، اور اس سے پہلے جب آغاز کریں گے تو 3 سنت، 7 3 10، اور آخر میں چہرے کے علاوہ جب آپ آئیں گے نیچے اتر آئیں گے تو 3 سنت، اور 10 3 13. اب ہم شروع کر دیتے ہیں، انشاءاللہ یاد رہے گا. پہلے ہی نیت کرنی ہے، ظاہر ہے نیت کرنی ہے. کیا نیت کرنی ہے؟ مولا یہ وضو کر رہا ہوں تاکہ پاک صاف ہو کر تیرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہو جاؤ. نماز بھی پڑھنی. آپ عام طور پر یہی کہیں اللہ نماز کے لیے میں یہ وضو کر رہا ہوں، صحیح ہے. پھر زیادہ بہتر تواضع اور عبدیت کی شان، اللہ کے ساتھ عبدیت کی شان کہ مولا میں تو گناہوں سے سیاہ کار ہوں، 1000 دفعہ بھی غسل کر لوں تو تیرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہے، لیکن یہ وضو کر رہا ہوں مولا کہ بس تیرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہو جاؤ. اتنی نیت کر لیں. یہ وضو یہ گویا نیکی یہیں سے جہاں آپ نے نیت کر لی یہ پورا عمل عبادت ہو جائے. نیت کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ ویسے حالت تک آئیں ٹھیک ہے وضو ہو گیا، آزاد ہو گیا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ وضو تو اس کے فضائل ہیں وہ نہیں حاصل. اس لیے کہ عبادت جیسے روزہ رات سے یا اگر سحری سے یا آپ نے نیت کر لی تو جتنا وقت گزرا وہ سب وہیں سے سوئے ہیں عبادت. لیکن اگر آپ نے نیت کچھ بھی نہیں اور کھایا بھی نہیں، 10 11 بجے اٹھ گئے یار میں سحری میں اٹھا نہیں، چلو روزہ ہے تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن پورا کامل عبادت ادھوری ہو. نیت ایمان فرض کریں. مسائل بہت ہیں عرض کروں لیکن بات لمبی ہو جاتی ہے. تو نیت پہلی سنت کیا ہے؟ نیت. دوسرا ہے جب آپ دونوں ہاتھ نلکے کے سامنے لے جائیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بسم اللہ پڑھ لیا اس کے تمام اعضاء چاہے تو وہ دھوئے ہوئے ہوں چاہے وہ نہ دھوئے جانے والے ہوں سب کے گناہ معاف ہو جاتے. حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی پیاری حدیث بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ اذا توضأت جب وضو کرنے لگو فقل بسم اللہ فإن حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسنات. فرشتے برابر تب تک تیرے لیے اس وضو کی نیکیاں لکھتے رہیں گے جب تک یہ وضو قائم رہے گا. حتی تحدث من ذلك الوضو جب وضو ہو جائے گا تو دفتر بند ہوگا تب تک جب تک اس وضو میں رہو گے نیکیاں لکھتے رہیں. اور ہے کون سا؟ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمدللہ. مختلف دعائیں ہیں، آپ صرف بسم اللہ بھی پڑھ لیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دوسری سنت بڑی اہم سنت اور بڑی فضیلت والی ہے، وہ سمجھے گا. تیسرا یہ گٹوں تک ہاتھ دھونا ہے مل کر 3 دفعہ. آج کل نل کا کھلا ہوتا ہے پھر ایسا نہیں کریں، ایک دفعہ
सिर्फ इसमें आधा सेकंड भी नहीं लगेगा, वक्फा कर लिया ताकि 3 पर अमल हो जाए। ये 3 की सुन्नत आजकल खत्म है, 3 की सुन्नत आजकल खत्म। वो कंटिन्यू क्योंकि पानी गिर रहा है, तो कम से कम उसमें बीच में थोड़ा सा आधा सेकंड भी कर ले ताकि सुन्नत पर आपका एक इस्तेज़ार हो, जहन में हो। हाँ यार आसान ये, अब हम कब 2 लिया बस हो गया, 3 दफा नहीं भाई, थोड़ा सा फिर इधर से दोबारा तो लिया, इधर से जिहत पढ़ लो तो कम से कम 3 दफा हो जाए बहरा, तो 3 दफा ये 3 सुन्नतें हो गई। अब कोई मुश्किल नहीं, ये चेहरे से यहाँ पहुंचने से पहले 3 नियत करना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है, और ये गठों तक 3 बार हाथ धोना है, 3 सुन्नत। अब आइए चेहरे पर, फिर ज़ाहिर कुल्ली शुरू करें, कुल्ली 3 बार करना पहली सुन्नत, बड़ी अहम सुन्नत, तमाम अंबिया की सुन्नत नहीं है, हदीसें हैं। दूसरा मिसवाक करना सुबह, तमाम अंबिया की प्यारी सुन्नत है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुब्ब इलैया मिन दुनिया, वो ये 3 चीजें बड़ी महबूब कर दी गई। मिसवाक जो और नमाज की महबूबियत, इसलिए मिसवाक नहीं है तो कम से कम उंगली, और उंगली भी नहीं तो कम से कम पानी घुमा, कुल्ली करना। जैसे माउथ वॉश लेते हैं ना, तो उसको ऐसे तो नहीं करते, दांत साफ करने या दर्द होने ऐसा तो नहीं करते। डॉक्टर क्या कहता है, भाई कुल्ली करो, बनो घुमाओ, दांतों को लगे तब तो फिर वाश होगा दांत, ऐसे थोड़ी होगा। तो यहाँ क्या हो जाता है हमारे यहाँ, वाश ऐसे ही हो जाएंगे वाश। हमारे नौजवान आजकल ऐसे ही करते हैं, पानी लिया, ये कुल्ली तो ना हुई, ये तो चखना हुआ, कुल्ली। इसलिए अगर मिसवाक नहीं कर पाते हैं हर दम, कोई फजीलत तो एक दफा जरूर दिन में करना चाहिए, कम से कम फजर में ही करते, तो इतना तो जरूर कर दीजिए। पानी अगर रोजेदार है तो गरगरा नहीं, लेकिन घुमाए, रोजेदार नहीं है, रोजा से नहीं है तो कर ले, देखिए गला कितना साफ, आपको नमकीन का गरगरा करने हर दफा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 2 सुन्नतें यही हो गई, ये 2 सुन्नतें यहाँ हो गई, कुल्ली करना 3 बार और मिसवाक करना। नाक में पानी, नाक से मुतालिक कई सुन्नतें हैं, लेकिन हम जिसको एक ही सुन्नत गिन रहे हैं, वरना नाक में पानी चढ़ाना एक सुन्नत है, उससे डबल चाड़ना, ताकि वो जो कहते हैं कि जी एहतियात कर लीजिए, वायरस कहीं उधर दिमाग में न जाए, वो ऐसे ही अगर आप थोड़ा चढ़ा रहे हैं तो डबल उससे शो कर ले, तारीख खुल जाएगी। तीसरी सुन्नत खिलाल करें, फिर खिलाल करके आप देखें कि ये जो बाल है ये कितने साफ हो जाए, मैल साफ हो जाए, झाड़े फिर दोबारा, फिर क्या बात है ऐसी सफाई। लेकिन वो हम करते नहीं, वो यूं करके यूं करते हैं, कुछ नहीं उससे होता। तो ये एक सुन्नत, ये 2, ये 1, कितनी हुई थी? 3 बार चेहरे को धोना, कितनी हुई थी? 4 सुन्नतें। 4 सुन्नतों के बाद जाहिर है तो इसको भी पौने से यहाँ तक धोना, लेकिन ये हम उधर रख लेते हैं फिलहाल, अभी हम यहीं पर हैं। तो 2 ये हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। अब पूरे सर का क्या कर लेंगे? मसा कर लेंगे। कितने हो गई जी? 5 हो गई। कान का भी क्या करेंगे? मसा करेंगे। कितने हो गए जी? मसा करेंगे ना कान का भी मसा, गर्दन का मसा, और फिर दाढ़ी का भी क्या करेंगे? मसा। तो देखो 2 सुन्नतें कुल्ली ना इसमें मुंह में हो गई, 1 सुन्नत इसमें हो गई, 3 चेहरा 3 दफा धोना, कितनी हो गई? 4 पूरे सर का मसा करना, कितने हो गई? 5 हो गई। कानों का मसा करना, कितने हो गई? 6 हो गई। और दाढ़ी वाले अगर है तो दाढ़ी का मसा करना चेहरे तक हो गया, कितनी हो गई? ये 7 सुन्नतें यहीं पर हो गई। छुट्टी, एक फर्ज मुकम्मल हो गया, बल्कि 2 फर्ज मुकम्मल हो गए। फर्ज चौथाई सर का मसा करना, अब पूरे पर कर लिया, मसा मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद वो 3 और ये 7 कितनी हुई? अब क्या है? अब आइए नीचे, अब उंगलियों का खिलाल कर लीजिए, पाँवों की और हाथ पाँवों की उंगलियों का। जब हाथ धोने लगेंगे
یہ تو ہے یہ بھی 3 مرتبہ، لیکن ہم نے اس کو ایک ہی شمار کیا کہ ہر تمام پاؤں ہاتھ چہرہ 3 بار دھونا، یہ ایک سنت ہے اس کو۔ اب پھر اس کے بعد جب ہاتھ دھو لیا، اب یہ تو دھونا فرض ہے یہاں تک، لیکن 3 بار دھونا سنت۔ اب پھر خلال کیا علیحدہ سنت، خلال کرنا بڑی اہم سنت ہے۔ پھر پاؤں دھوئیں گے، 1 دفعہ فرض ہے دفنوں سے اوپر، لیکن 3 دفعہ دھونا کیا ہے، سنت ہے۔ ہم نے اس کو ایک ہی جگہ پر تینوں، ورنہ وہ بار بار عدد ایک ہی جیسا، وہ ایک ہی سنت میں سب جگہ آ جاوے۔ پھر اس کے بعد خلال کر لیجئے، خلال کر لیجئے، بس کتنا، اور یہ ہو گئی۔ تو انگلیوں کا خلال پہلی سنت۔ دوسرا کیا ہے، جتنے بھی اعضاء ہیں وہ دائیں سے، یہاں سے شروع، یہ نہیں کہ یہاں نہیں، یہاں ایسے ہی چہرہ تو یہاں سے تو یہاں سے ایسے ہی پاؤں، یہ کیا ہے، دائیں جانب سے اعضاء ابتدا کر لینا۔ اور تیسرا ہے بھئی یہ نہیں کہ ایک ہاتھ چہرہ دھو لیا تو اب ذرا موبائل لے لیا اور دوسرے ساتھ سے باتیں کرنے بیٹھ گئی، یہ وضو خود خشک بھی ہو گیا، پھر اگلے بقیہ کام کرنے ہیں۔ پہلے وضو سے فارغ ہو جاؤ اگر وضو کی برکات لینی۔ اسی کو کہتے ہیں کہ پے در پہ لگاتار اعضاء کو دھوئیں، وضو کا عمل فارغ ہو کر لیں۔ بیچ میں اگر ہو گیا تو یہ برکت اٹھ جاتی ہے۔ اسی لیے بعض جگہ وظائف میں اور صلاۃ الحاجت میں بھی، بلکہ صلاۃ الاستخارہ میں بھی لکھتے ہیں 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ کر کے دنیاوی کام نہ کریں، کام دھندا نہیں، یا آخر میں پڑھ لیں پھر سو جائیں، پھر خواب آئے گا۔ اب آپ نے تو صلاۃ الاستخارہ ہفتے بھر سے پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد پھر موبائل لے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور اتنے میں موبائل دیکھتے دیکھتے نیند آ گئی تو کیا خواب آئے گا؟ موبائل ہی خواب میں آئے گا، اور تو کچھ نہیں آنے گا۔ اس لیے کہ مباح عمل عبادت کے اثر کو کم کر دیتا ہے، اس کے نظائر کثیر ہیں۔ اسی لیے کہا گیا حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھتا ہے نمازی، صحیح مسلم شریف کی روایت، وہ نمازی بیٹھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک 2 کام نہیں کرے گا، یا وضو نہیں توڑے گا، یا دنیا میں گفتگو نہیں کرے گا۔ وضو ٹوٹ گیا، وضو کا اثر ختم، فرشتوں نے چوبڑا بند کر دیا۔ 5 جگہ اس میں ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دے، لیکن صحیح مسلم شریف روایت میں ہے کہ بات چیت دنیاوی گفتگو کر لیا، فرشتوں نے چوبڑا بند کر لیا۔ اور اس کی میں عرض کر رہا ہوں، مثالیں بتیرے ہیں کہ مباح کام سے وہ پہلے والا کام کا اثر تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، تو وضو کا عمل مکمل کرنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں پے در پہ، پہلے کر لیں۔ اس لیے کہ دنیاوی گفتگو اور موبائل کے بیچ میں لینے سے وضو کے اثرات، سستا لفظ عرض کے لیے، مدہم پڑ جاتے ہیں، اس کے مبارک اثرات مدہم پڑ جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے ہم کمزور ہیں کہ معروم ہو جاتے، ایسا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی 3 سنتیں، یہ 7 سنتیں، 7 اور 3 10 ہوئی، اور پھر یہ 3 سنتیں ہیں۔ اس پر سنت کا اطلاق ہے، ویسے آداب اور بھی ہیں، سب سے بہترین جو آپ نے پڑھ لی ہے دعا اس کے بعد، لیکن اس پر بعض نے سنت کا لفظ کہا ہے، ورنہ یہ مستحب ہے دعا پڑھنا۔ اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين۔ اللہ، پھر انشاءاللہ نماز کا ذوق اور بڑھتا جائے گا۔ اللہ عمل بھی کرے۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الغافرين آمين برحمتك۔